بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حد القرآن، قرآن کی تعریف پر آج گفتگو کی جائے گی۔ تو صاحب کتاب نے اس کتاب میں یہ زبدۃ الاتقان میں جو تعریف کی ہے اسی پر ہم روشنی ڈالیں گے، اور صاحب تفسیر نے صاحب کتاب نے قرآن کی تعریف کی ہے لغتاً اور عرفاً۔ لغتاً کا مطلب لفظی معنی کیا ہے، اور عرفاً کا مطلب اس کی اصطلاحی تعریف جو عرف میں ہے وہ کیا ہے۔ قرآن کا جو مطلب ہے یہ مختلف جگہوں پہ ہم نے پڑھے۔ ایک معنی یہ بھی پڑھا ہوا کہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب، چونکہ یہ کتاب دنیا میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، قرآن قرآن سے نکلا۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے جمع، تو قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو جمع کیا گیا، تدریجاً نازل ہوا نا، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی سورت، کبھی کوئی آیت۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جمع فرمایا۔ اچھا، اس کی عربی تعریف جو ہے نا وہ یاد رکھنی ہے۔ الکلام المنزل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المعجز بصورت منہ۔ ٹھیک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے آگے یہ الفاظ بھی لگا لیے جائیں، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ اچھا جی، کہ وہ کلام جسے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور وہ ہے جو اپنی صورت کے ساتھ معجز ہے۔ کیا ہے جی؟ معجز، عاجز کر دینے والا۔ قرآن نے چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ آگے کیا ہے؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ قرآن معجز ہے، اس نے بڑے بڑوں کے سر جھکا دیے چیلنج کر کے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بشری کلام ہیں تو اس کی کوئی صورت لے کے آؤ اس جیسی۔ اچھا جی، اب تعریف کی کچھ وضاحت کر رہے ہیں، منطقی انداز اپنا رہے ہیں، جنس اور فصلوں کا بیان کر رہے ہیں۔ جنس ہے نا جو تمام چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، پھر آگے فصلیں لگائی جاتی ہیں کہ فلاں چیز نکل جائے فلاں رہے، فلاں چیز نکل جائے فلاں رہے۔ دیکھیں، فَقَوْلُنَا الْكَلَامُ جِنْسٌ شَامِلٌ لِجَمِيعِ الْكَلَامِ۔ اس تعریف میں جب الکلام کہا تو یہ چونکہ اس میں جنس ہے، اور جنس سے مراد تمام کلام، ہر طرح کے کلام ہوں گے۔ اور وَقَوْلُنَا الْمُنَزَّلُ، جب منزل کہا، منزل باب تفعیل ہے، اس کا خاصہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو قرآن چونکہ تدریجاً نازل ہوا، اور قرآن کے اندر جہاں پہ نزول قرآن کے لیے باب تفعیل کے علاوہ کوئی اور باب استعمال ہوا، ٹھیک ہے، مثال کے طور باب افعال آیا تو نزول کا مادہ یا انزال کا مادہ استعمال ہوا، تو وہاں پر مطلب ہے یک بارگی اتارنا۔ تو قرآن کے نزول کے کئی مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے لوح محفوظ سے پہلا آسمان، تو یہاں قرآن اتارا ہے within one time، ایک ہی مرتبہ، اور آسمان دنیا کا مطلب ہے پہلا آسمان، فرسٹ سکائی۔ وہاں سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا تدریجاً۔ پھر جتنا قرآن ہر سال نازل ہوا ہوتا اتنا حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے اکٹھا۔ تو مختلف مراحل ہیں نزول قرآن کے، تو اس لیے مختلف
ٹھیک ہے، تو چونکہ زیادہ یہی بات چلتی ہے ہمارے ہاں کہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، چونکہ وہ ہم سب کے لیے تھا، تو اس لیے باب تفعیل کا جو ہے صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو الکلام کہا تو یہ سارے کلام اس کے اندر آ گئے، تو جب المنزل علی سیدنا محمد کہا فصل، تو یہ جملہ فصل بنا، یعنی کہ اس نے نکال دیا وہ کلام جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ دیگر نبیوں پر نازل کیے گئے۔ سمجھ رہی؟ یعنی کہ لفظ منزل نے اس کلام کو خارج کر دیا جو غیر منزل ہے، اور علی سیدنا محمد نے ان کلاموں کو خارج کر دیا جو دیگر نبیوں پر نازل ہوئے، جیسا کہ تورات، انجیل اور ساری کتابیں اور صحف، صحیفے وغیرہ۔ کلیئر ہوگی بات؟ وقولنا المعجز، اور معجز بھی فصل ہے، یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے المنزل علی سیدنا محمد کو ایک فصل کہا، لیکن تفصیل میں دیکھا جائے تو منزل الگ فصل ہے، ٹھیک ہے، اور پھر علی سیدنا محمد منزل علیہ جو ہے یہ ایک الگ فصل ہے، اور وقولنا المعجز فصل ثانٍ، یہ دوسری فصل ہے، ٹھیک ہے۔ معجز، اس سے کیا نکالا؟ وہ کلام الہی جو بزبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ احادیث قدسیہ ہیں، تو وہ بھی کلام الہی اور نازل کی گئی ہیں، لیکن وہ معجز ان کے ساتھ چیلنج نہیں کیا گیا۔ سمجھ رہی بات؟ مخرج للاحادیث الربانیہ کا حدیث الصحیحین انا عند ظن عبدی، جیسا کہ صحیحین میں بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب، میرا بندہ میرے بارے جیسا سوچتا ہے میں اسی کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہوں۔ سمجھ آئی؟ جزاء وفاقا، کہ توفیق اسی کو ملے گی جو طلب رکھے گا۔ کلیئر ہوگی بات؟ اچھا جی، اور یہاں پر پھر صاحب کتاب ایک بات بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کا مقصد صرف معجز ہونا نہیں ہے، نزول قرآن کے دیگر مقاصد ہیں، لیکن یہاں پر اعجاز پر، اس تعریف کے اندر معجز ہونے پر اکتفا کیا گیا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے علاوہ قرآن کے مقاصد نہیں ہیں، مقاصد بے شمار ہے، لیکن یہاں پر اس پر اکتفا کر لیا گیا۔ ثم الاقتصار فی الحد علی الاعجاز وان نزل القرآن لغیرہ ایضا، ٹھیک ہے، یا نزل القرآن لغیرہ ایضا، اگرچہ دیگر مقاصد کے لیے بھی قرآن جو ہے وہ اتارا گیا۔ اور اس لیے اس پر اکتفا کیا گیا کہ یہ محتاج الیہ ہے تمیز کے اندر۔ تمیز کا مطلب ہے جب دیگر چیزوں سے، دیگر کلاموں سے اس کو جدا کرنا ہے نا، تو اس بات کی ضرورت تھی کہ بتایا جائے کہ یہ معجز ہے، اور یہ ذرا اہم ہے۔ یعنی کہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر دیگر مقاصد بھی ہیں تو پھر اعجاز پر ہی اکتفا کیوں کیا گیا، کسی اور پر اکتفا کر لیتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اعجاز اس لیے بیان کیا قرآن کا تاکہ دیگر سے یہ کیا ہو جائے، ممتاز ہو جائے، اور پتہ لگ جائے کہ جناب اس سے وہی آیتیں مراد ہیں جو اللہ نے اتاری ہیں، دیگر اللہ کا کلام مراد نہیں ہے۔ اور یہ چیز ذرا یہاں پہ اہم تھی۔ اچھا، تعریف کے اندر لفظ ہے سورہ، ٹھیک ہے، سورت سے اقل قرآن بیان کیا گیا، قرآن کا مختصر، یعنی کہ قرآن کی سورت سے چیلنج ہے۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ سپارے سے چیلنج نہیں ہے یا منزل سے چیلنج نہیں ہے، سورت کو یہاں پر اقل ایک تھوڑے عدد کے لیے کیا گیا، بیان کیا گیا۔ اچھا، آیت نہیں کی یہاں پہ، آیت سے چیلنج نہیں، کس سے؟ سورت سے۔ دیکھیں اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟
کہ قرآن کا مختصر حصہ وہ سورت ہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اور سورت کی تعریف یہاں آ رہی ہے کہ قرآن کا وہ مختصر حصہ جس کی کم از کم 3 آیتیں ہوں اور اس کا مستقل کوئی عنوان بھی ہو. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کسی نام سے موسوم کر دیا، مشہور کر دیا، وہی نام اس کا مشہور ہو گیا. کیونکہ کوئی بھی آیت ہوگی نا، کوئی بھی آیت ہے، اس کا ما قبل سے بھی تعلق ہے اور ما بعد سے بھی تعلق ہے. تو اقل قرآن 3 آیتیں، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ سورت اس کو کہتے ہیں. کم از کم 3 آیتوں پر کیا ہوتا ہے؟ مشتمل ہوتا ہے. وَقَوْلُنَا بِسُورَةٍ مِّنْهُ، یہ بیان ہے عقل کو بیان کرنے کے لیے. ما يحصل به الاعجاز، یعنی کہ کم از کم جتنی چیزوں سے، یعنی جتنی آیتوں سے قرآن کا اعجاز ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے جی؟ سورہ. وَهُوَ قَدْرُ، اور یہ یہ سورت تو سورہ بقرہ بھی ہے، لیکن چونکہ عقل عدد مراد ہے تو سب سے چھوٹی سورت اپنے حروف اور الفاظ کے تعداد کے لحاظ سے وہ سورہ کوثر ہے. سورہ کوثر، یہاں پہ سورہ کل کوثر لکھا نا، چونکہ انا اعطینا کل کوثر ہے. اور وَإِنَّمَا كَانَ أَقَلُّ الْإِعْجَازِ بِأَقَلِّ سُورَةٍ، کہ اعجاز کا جو اقل ہے وہ اقل صورت کے ساتھ، یعنی کہ کم از کم اعجاز جو حاصل ہوگا وہ کس چیز سے؟ جو چھوٹی سے چھوٹی صورت ہے نا اس کے ذریعے حاصل ہوگا. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ آیَةً مُفْرَدَةً، کیونکہ اعجاز کا چھوٹا جو حصہ ہے نا یہ قرآن کی آیت مفردہ نہیں، ایک آیت سے اعجاز ثابت نہیں ہوگا، بلکہ آیت یہ مستلزم ہوتی ہے اس مناسبت کو جو ما قبل سے بھی ہے اور ما بعد سے بھی ہے. تو ایک آیت بھی کم از کم 3 آیتیں ہوں گی تو پھر بات سمجھ آئے گی. اچھا، یہ بات ہو گئی کچھ تعریف کی وضاحتیں. وزاد بعضهم فی الحد، اور کچھ لوگوں نے اسی تعریف میں اضافہ کیا. تعریف ختم ہو رہی تھی بسورۃ منہ پر، وہ کہتے ہیں فقال المتعبد بتلاوتہ، کہ قرآن وہ کلام ہے جس کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے. اب اس قید سے، اس فصل سے کیا خارج ہوگا؟ لِيَخْرُجَ مَنْسُوخُ التِّلَاوَةِ، وہ آیتیں خارج ہو جائیں گی جن کی تلاوت کیا ہے جی؟ منسوخ ہے. سمجھ آئی؟ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کچھ آیتیں منسوخ ہیں، کچھ تلاوتیں، کچھ کے احکام وغیرہ ذالک. اس کی تفصیل آئے گی تو وہاں پر بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. والسورہ، یہ سورت کی تعریف، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی، ٹھیک ہے. لفظ سورت نکلا ہے سور البلد سے، وہ شہر کی جو دیوار ہوتی ہے، کہ جناب ایک دیوار کھینچ دی، یہ الگ ہے اور یہ الگ. کمروں میں دیواریں ہوتی ہیں نا کہ یہ الگ کمرہ ہے، یہ الگ ہے، تمیز کرنے کے لیے. تو قرآن کی صورتیں جو ہوتی ہیں ان کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے، اور وہ اسے دیگر صورتوں سے کیا کرتی ہیں؟ ممتاز. لیکن ربط ہوتا ہے، ہر ما بعد کا ما قبل سے کیا ہے جی؟ ربط ہے. وہ آیتیں ہوں، وہ صورتیں ہوں، وہ سپارے ہوں، کچھ بھی ہو. سورت یہ قرآن کا جملہ ہے. کس کا جی؟ قرآن کا. یعنی کہ سورت کا لفظ جب استعمال کیا جائے گا تو قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ قرآن کی سورت ہے، اور اس کی کم از کم کتنی آیتیں ہیں؟ 3. اس کا کوئی نام ہوگا، ٹھیک ہے، مسمات باسم خاص، لہا بتوفیق من النبی، بتوقیف من النبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر موقوف ہوگا نا. آپ نے فرمایا ہوگا یہ سورہ کوثر ہے، یہ کافرون ہے، قریش ہے، ٹھیک ہے. بأن تذکر بذالک الاسم، کہ اس نام سے اس کا ذکر کیا گیا ہوگا اور وہ مشہور ہو گئی. اور آیت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو یہ سورت کا جملہ ہوتا ہے، یعنی کہ جب سورت کہا جائے گا تو پورے قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جب آیت کہا جائے گا یہ سورت کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور یہ بھی تمیز کرتی ہے، فاصلہ یعنی کہ فرق کرتی ہے. وہی الکلمہ، اور یہ کلمہ ہوتا ہے التی تکون، جو آخر آیت تک، یہ سورت کا جملہ ہوتا ہے جس کو ممتاز کیا جاتا ہے فصل کے ذریعے. فصل کا مطلب کیا؟ کہیں پر گول نشان بنا ہوگا، کہیں پر توئیں لکھا ہوگا، کہیں پر جیم لکھا ہوگا، رموز اوقاف جن کو کہا جاتا ہے.
کہ آیت کہاں تک جاتی ہے جہاں تک وہ وقف نہیں آتا، آپ سمجھ لیں، یعنی کہ آیت جب لفظ جب بولا جائے گا تو صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور آیتوں میں جو تمیز کی جاتی ہے، فرق کی جاتی ہے، یہ فصل کے ذریعے، وقف کے ذریعے جو آیت کے آخر میں لگا ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ وقف لازم، وقف جبریل وغیرہ ذالک، جتنے رموز اوقاف جو ہیں تجوید پڑھنے والے سارے جانتے ہیں. سمجھ آ گیا مسئلہ؟